پہ جان بھی قربان ہے، وہ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں مولا۔ لاہور آج پہلے تو میں جس تعداد میں آپ آج ہاکی اسٹیڈیم میں آئے جشن آزادی بنانے کے لیے، میں خاص طور پہ اپنی بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج وہ ملک خوش قسمت ہے جس کی مائیں اور بہنیں آزادی کا جذبہ رکھتی ہیں، جن میں شعور ہوتا ہے، اور وہ ملک خوش قسمت ہے جس پر اس طرح کے جنونی باشعور نوجوان ہوتے ہیں۔ آج آپ نے تحمل سے اور بڑے غور سے میری بات سننی ہے۔ میں نے آج آپ کو حقیقی آزادی کا روڈ میپ دینا ہے، راستہ بتانا ہے، اور میں نے آخر میں ہم نے کیا قدم اٹھانے ہیں حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ آج میں ساری قوم کو وہ راستہ بتاؤں گا۔ میرے پاکستانیوں، 4 قسم کی غلامی ہوتی ہے، 4 قسم کی غلامی انسان کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک غلامی سے آزادی دلوائی۔ میں آج اپنی تقریر کے اندر آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے ایک آپ کو چھوٹی سی قائد اعظم کی ویڈیو سنانا چاہتا ہوں، جنہوں نے آج سے 75 سال پہلے کہا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو چلائیں پلیز۔ Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. تو پاکستانیوں، میں اب اردو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے قائد محمد علی جناح نے کیا کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کے ہندوؤں کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے، ہم ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان ہمیشہ آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کیونکہ میرے پاکستانیوں، جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک نعرہ تھا،
کہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا. اب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ میری قوم یہ غور سے سن لو، کیونکہ میں جو آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہم نے کیسے مکمل طور پہ حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے جب کلمہ پڑھتے ہیں جو اپنا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اس کو سب سمجھ جاؤ کہ ہمیں بتایا گیا تھا شروع میں کہ صرف پتھر کے بتوں کے سامنے جھکنا شرک ہے. آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آئی، جیسے جیسے میری عمر گزری تو مجھے سمجھ آئی کہ جب بھی اپنے ضمیر کا آپ سودا کرتے ہو اور رائے حق سے ہٹتے ہو اور کسی بھی جھوٹے خدا کے سامنے جھکتے ہو، پیسے کے بت اور سب سے خطرناک غلامی کا بت خوف کا بت ہے جو انسان کو غلام بنا دیتا ہے. اور کبھی بھی ایک غلام قوم اوپر نہیں آ سکتی. غلام صرف اچھے غلام بنتے. اس لیے بڑی جدوجہد کے بعد لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان بنا. میں زمان پاک میں بڑا ہو رہا تھا. لاہور کے لوگوں سنو، اس وقت جو بارڈر کراس کرتے ہوئے قتل عام ہوئی، ہم بڑے ہوتے ہوئے کتنے لوگوں کو جانتے تھے جن کے سارے خاندان قتل ہو گئے، لاکھوں لوگ مرے. ہمارا گھر نہر پہ زمان پاک پہ، میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ شام کو جب کبھی نہر کے اوپر سیر کرنے جاتی تھی تو وہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو ہندوستان سے آئے اور ایک ایک دکھ بھری کہانی سناتا تھا کہ سارا کا سارا خاندان قتل ہو گیا. ایک دفعہ میری والدہ نے کہا کہ بڑی عورتیں 5-6 عورتیں بھاگی آ رہی تھی، ان سے پوچھتی ہیں کہ پاکستان آ گیا. میری والدہ نے کہا یہ پاکستان ہے. ادھر ہی بیٹھ گئی اور پھر انہوں نے بتایا سارے ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا. جو ان کی نوجوان بیٹیاں تھیں ان کو انہوں نے اغوا کر لیا، صرف بیچاری وہ عورتیں بچی. تو اس طرح کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں. یہ قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. اور جو سب سے غلامی کرتی ہے انسان کے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے، ایک انسان میں احساس کمتری ڈال دیتی ہے. ہم جب بڑے ہو رہے تھے ہمیں یاد ہے یہاں لاہور جمخانہ میں ہم جاتے تھے تو لاہور جمخانہ اور پنجاب کلب کے لوگ اس طرح رہتے تھے جیسے وہ انگریز ہیں. کلب کے اندر انگریزی بولی جاتی تھی، صرف پیروں کے ساتھ اردو بولتے تھے، اور جب اردو بولتے تھے تو وہ بلاول بھٹو کی طرح بولتے تھے کہ بارش آتا ہے. یعنی کہ احساس سے کمتری ایسے تھی کہ پاکستانی انگریز بننا چاہتے تھے اور یہ غلامی کرتی ہے. لاہور کے لوگوں جب میں پہلی دفعہ آج سے 50 سال پہلے انگلینڈ میں کرکٹ کھیلنے گیا تو میں تو صرف 18 سال کا تھا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے سینئر پلیئر مجھے کہتے
یہ کانوں نے سنا کہ عمران سوچو بھی نہ کہ ہم انگریز کو ہرا سکتے ہیں. اگر عزت سے ہار کے واپس آ گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. احساس کمتری تھی. جیتے ہوئے میچ ہم ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں تھی کہ ہم جیت سکتے. 70 کی دہائی میں اچھی بلی اچھی ٹیمیں تھیں, کوئی میچ نہیں جیتتی تھی. بڑے بڑے میچ جب آتے تھے احساس کمتری کی وجہ سے گھبرا کے ہار جاتے تھے. اور جب 80 کی دہائی میں کمزور ٹیمیں تھی, لیکن کیونکہ ذہنی طور پہ ہم آزاد ہو گئے تھے, ہارے ہوئے میچ جیتتے تھے. یہی پاکستان کا حال ہے کہ وہ غلامی سے جو احساس کمتری تھی اس سے ہم نکلے نہیں. تو پہلی غلامی سے تو قائد اعظم نے ہمیں آزاد کیا, اور انشاءاللہ آج ہم اس کا پورا جشن منائیں گے. 12 بجے ہم 14 اگست کو اس کا شاندار استقبال کریں گے. سب مل کے پاکستان کا ترانہ گائیں گے. لیکن 3 اور قسم کی غلامیاں, 3 اور قسم کی غلامی ہے, اور میں چاہتا ہوں یہ غور سے سنیں کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے حقیقی آزادی کی طرف کیسے جانا ہے. جو دوسری قسم کی غلامی ہے وہ ذہنی غلامی, اور وہ میں جب اپنی ساری قوم کو مدینہ کی ریاست کا بتاتا ہوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں ان لوگوں, ان عربوں کا جو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, 2 سپر پاورز تھی مغرب میں اور مشرق میں, بیزنٹائن رومن ایمپائر, پرشین ایمپائر. انہوں نے کیا کیا, غور سے سنو میرے نوجوانوں, کہ انہوں نے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کروا دی. 10 سال 622 اور 632 جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, وہی عرب جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی, تو وہ کیا کیا انہوں نے؟ اب یہ غور سے سنیں کیا کیا. 2 کام کیے, کیونکہ یہ لوگ ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا. 10 سالوں کے اندر 622 اور 632 کے بیچ میں صرف 1300 سے 1400 لوگ مرے جنگوں میں. پھر سے سن لیں, 10 سالوں میں دونوں طرف ساری جنگوں میں 1300 سے 1400 لوگ مرے, لیکن سارے عرب میں اسلام پھیل گیا. وہ تلوار سے انقلاب نہیں آیا تھا, وہ فکری انقلاب تھا, ذہنوں کے اندر انقلاب آیا تھا. اور وہ میں چاہتا ہوں دوسری چیز کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے کیسے اپنی نبی کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے اس ملک کے نوجوانوں کو ذہنی طور پہ آزاد کرنا ہے. 2 چیزیں کی انہوں نے. سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اگر چائنا بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے, علم کے پیچھے چائنا بھی جانا پڑے, تو جاؤ. مطلب ان دنوں میں چائنا جانا کا مطلب کہ اپنی جان کی بازی کھیلنا. اور کہا جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک تم قبر میں نہیں جاتے علم سیکھو. تعلیم کو انہوں نے عبادت بنا دیا, عالم کا درجہ انہوں نے اوپر اٹھا دیا. جو جہالت کی غلامی تھی اس سے آزاد کیا.
اور دوسری آزادی، یہ خاص طور پہ آپ سن لو، دوسری انہوں نے ذہن کیسے آزاد کیے؟ انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ یہ جو خوف ہے، پاکستانیوں غور سے سنو، کیونکہ یہ خوف آپ کے اوپر طاری کیا جا رہا ہے آج کل، اس سے میرے نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا؟ کیونکہ جو خوف کی غلامی ہے وہ سب سے خوفناک غلامی ہے۔ میں بار بار لوگوں کو مثال دیتا ہوں کربلا کی، مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا سانحہ ہوا، سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی، کربلا کے اندر جب حضرت امام حسین پہنچے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان کو پتا تھا، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے، اس کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہمیشہ کوفہ کے لوگوں نے بعد میں پچھتائے کہ کیوں نہیں ہم نے ان کی مدد کی اور اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہونے دی۔ تو نبی نے لوگوں کو کیسے آزاد کیا خوف سے؟ انہوں نے کہا تین سب سے بڑے خوف ہیں انسان کے۔ سب سے بڑا خوف موت کا خوف، دوسرا خوف کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میں فیل نہ ہو جاؤں، اور تیسرا خوف میری رزق نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، میری بزنس نہ بند ہو جائے۔ یہ تین خوف کی وجہ سے انسان اپنے ضمیر پہ کمپرومائز کرتا ہے، انسان رائے حق پہ چڑھنے سے ڈرتا ہے، ان تین خوف کی وجہ سے۔ میں جب پالیٹکس میں آیا تو میں جب پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ آؤ پالیٹکس میں، اگر پالیٹکس میں کرپٹ لوگ ہیں تو ایماندار لوگوں کو آنا چاہیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے اور ایماندار لوگ زیادہ تر مجھے کہتے تھے پالیٹکس بڑی گندی ہے، ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں، یہ جو میرے گھٹیا مخالف 26 سال سے میرے کردار کشی کر رہے ہیں، 26 سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائی، ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی شان دیکھو، آج اب کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کیونکہ میرے پاکستانیوں، یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے،